اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کے علم میں ہے کہ ہم آج ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ایک ایسی مومنہ جس نے بہت ہی کم سنی میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ یقیناً بہت سخت وقت ہے والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، دوستوں کے لیے اور احباب کے لیے۔ صبر آئے تو کس طرح سے آئے، چین آئے تو کس طرح سے آئے۔ یقیناً بہت سخت منزل ہے، لیکن مصلحت خداوندی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان یہاں ہی پر آ کر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ مصلحت خداوندی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسے میں ہمارے مظلوم امام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانیاں پیش کر کے ہمیں ایک سہارا دیا کہ دیکھو، اگر تمہارے ساتھ کسی کمسن کے ساتھ میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو میرے قاسم کو رونا، میرے اون و محمد کو رونا۔ اگر کسی کڑیل جوان کے ساتھ میں کوئی حادثہ پیش آئے تو میرے 18 سال کے علی اکبر کو رونا۔ اگر کسی شیرخوار کے ساتھ میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو میرے 6 مہینے کے علی اصغر کو رونا۔ اگر کسی بچی کے ساتھ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو 4 سال کی میری بیٹی سکینہ کو رونا، سکینہ کے مصائب کو یاد کرنا اور اس کو رونا۔ یقیناً اگر کربلا والوں کا سہارا نہ ہوتا تو ایسے حادثوں کو برداشت کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا۔ یہاں سے میں چند اشعار جناب سکینہ کے حوالے سے ایک کلام کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ ہر کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، اور کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائیں، اور کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، اور کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں۔ ہر جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ ہر شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، اور مدھم کرو بیویوں شور ماتم، ہر سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، اور شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ ارے بانو یہ عابد
بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ ہر زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پہرے داروں اب آہستہ بولو، اور تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، ارے بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ ہر کے اب دھڑکنے دل بھی اس پہ گرا ہے، نہ بھائی ہے نزدیک اس کی نہ ماں ہے، اور کانوں سے خون گو کے ابھی رواں ہے، اور کانوں سے خون گو کے ابھی رواں ہے، مگر آنکھ بوجھل یہ سمجھا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ اور یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے، اور تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، اور میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس پہ واری، اور بہت سہے چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہے چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، اور نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، یہ ماں آج کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، اور کہاں تک لکھوں گا میں ریحاں
بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اب درخواست گزار ہوں جناب مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ عالی جناب مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب قبلہ مسقط عمان سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامینہ وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عشرہ اولا تمام ہو چکا۔ عاشور کے دن مومنین نے پرسا دیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، رسول اللہ پنجتن کو، ائمہ معصومین کو، خصوصاً حضرت حجت کو تعزیت پیش کی، پرسا پیش کیا اور ان کے غم میں شامل ہوئے۔ امید یہ ہے کہ ہماری تمام مجالس جو واقع ہو رہی ہیں دنیا میں جہاں جہاں بھی، اور جو بھی خطاب کر رہا ہے ان سے، چاہے کوئی عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، دعا خان ہو، مرثیہ خوان ہو، کسی بھی صنف سے تعلق رکھتے ہوں عزاداری کی، ان کی عزاداری حضرت حجت کے زخمی دل پر مرہم کا سامان فراہم کریں، اور جناب سیدہ پنجتن خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس سوگواری کو اور ان کی اس تعزیت کو جو تسلیت پیش کی ہم نے، اس کو قبول فرمائیں۔ قرآن مجید کی آیتوں نے جس طرح سے خدا کے نیک بندوں کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے اور خدا کے اچھے بندوں کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اس کے مختلف زاویے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن مجید نے خدا کے برے بندوں کے بارے میں، وہ عباد اللہ، خدا کے وہ بندے، خدا کی وہ مخلوقات جو برے بندے ہیں، بندگی کی رسم کو بجا نہیں لاتے، ان کے بارے میں اگر گفتگو فرمائی ہے تو وہ بھی درجات پر مبنی ہے، جس طرح سے پروردگار عالم نے اچھے لوگوں کے بارے میں جب گفتگو فرمائی ہے تو وہ گفتگو بھی اس گفتگو کے مدارج اور درجات مختلف ہیں۔ اگر پروردگار عالم صابرین کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے تو صابرین کے بارے میں اگر گفتگو فرما رہا ہے، ہم نے اور آپ نے صبر کیا، روزہ صبر کے ساتھ رکھا، صبح کی نماز صبر کے ساتھ پڑھی، گرمی میں ظہر کی نماز چلچلاتی دھوپ کے نیچے پڑھی، صبر کیا ہم نے، تو ہمیں ثواب ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پروردگار عالم صابرین کو بغیر حساب کے اجر اور ثواب اور جزا عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ فرض کیجئے مثال کے طور پر کہ جناب ایوب کا صبر ہے، تو صابر وہ بھی ہیں، وہ اپنے درجے پر صابر ہیں، ہم
آپ جیسے عام انسان اپنے درجے پر صابر ہیں۔ اجر سب کو مل رہا ہے، بالکل اس کی مثال ویسی ہی ہے کہ جیسے کہ ایک ننھا مدھا سا پودا زمین پر ہو، اس کے لیے پانی کے چند قطرے سیراب کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اگر ایک تنومند درخت ہو، چنار کا، صنوبر کا، برگد کا، پیپل کا پیڑ ہو، تو صاحب اس کے لیے پانی کی بہت زیادہ مقدار چاہیے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی کی ضرورت ہر قسم کے پودے کو ہے، ہر درخت کو ہے، لیکن کتنی ضرورت ہے یہ اس پودے کی جسامت، اس کا قد، اس کا طول، اس کی چوڑائی، لمبائی، جڑوں کی گہرائی، اس پودے کے تنے کی مضبوطی اور استحکام طے کرتی ہے یہ باتیں کہ اسے کتنا پانی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ بات ہماری نظروں کے سامنے رہے کہ درختوں کی، نباتات کی اور پودوں کی زندگی کا دار و مدار جہاں دھوپ پر ہے، ہوا پر ہے، اچھی کھاد پر ہے، وہیں پانی پر ہے۔ لہٰذا ہر درخت اپنی ظرفیت اور ظرف کے لحاظ سے، اپنی استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے پانی کو جذب کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کا پانی اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اس سے کم پانی ملے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ پروردگار عالم جو گفتگو کا موضوع ہے اس مختصر سی خطاب میں، اور ایک جو 50-45 منٹ آپ کی خدمت میں ہوں، اس میں سورہ والفجر کی آیت جو آخری آیت ہے، جس کا تعلق سید الشہداء سے بھی بیان کیا گیا ہے، جناب حمزہ بن عبد المطلب یعنی امیر المومنین اور رسول خدا کے چچا حمزہ اسد اللہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں بھی اس آیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس آیت پر گفتگو کروں، اور یہ آیت نہایت خوبصورت آیت ہے۔ ہر آیت پروردگار عالم کی قرآن مجید میں خوبصورت ہے، لیکن یہ آیت سید الشہداء کے بارے میں، جیسا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، بیان فرما رہی ہے سید الشہداء کے مدارج اور مراتب کو۔ اسی طرح سے سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کروں، ترجمہ مختصر کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ آ الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اس حال میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آ کہ تو اپنے پروردگار سے راضی، تیرا پروردگار تجھ سے راضی، تو اپنے پروردگار سے خوش ہے، تیرا پروردگار تجھ سے خوش ہے۔ عزیزان گرامی، آیت جس کے بارے میں بھی ہو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کو نہیں علم اس بات کا یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن آیت کے جملے یہ ببانگ دہل اعلان فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بھی یہ آیت ہے، خدا کا جو بندہ بھی ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ سب سے پہلے تو یہ بندہ خدا کہ جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، خدا کی مرضی کو لے چکا ہے اور خدا اس کی مرضی کو لے چکا ہے، یعنی خدا اس سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہے۔ اور اگلی دو باتیں جو اس آیت نے بیان فرمائیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں کی صف میں شامل ہو جا، داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور وادخلی فی اور اسی طرح سے داخل ہو جا میری جنت کے اندر۔ تو عزیزان گرامی، چار نکات یا چار نکات آیت نے یہاں پر بیان فرمائے کہ ایک تو یہ کہ صاحب نفس مطمئنہ ہے یہ ذات، لہذا خود نفس مطمئنہ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نفس مطمئنہ کس چیز کا نام ہے قرآن مجید کی روح سے۔ اور پھر اس کے بعد جب بات پروردگار عالم نے فرمائی کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، پھر اگلا جملہ یہ کہ میری جنت میں داخل ہو جا، تو سرکار دو سوالات یہاں سے آپ کے سامنے کہ تمام کے تمام انسان خدا کے بندے ہیں، یہ کائنات پوری خدا کی مخلوق ہے، فرعون بھی خدا کا بندہ ہے، عبد خدا ہے، جناب موسیٰ بھی خدا کے بندے ہیں، نمرود بھی خدا کا بندہ، حضرت ابراہیم بھی خدا کے بندے۔ تو یہ بندہ جس سے پروردگار عالم مخاطب ہے اس آیت میں، جب پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو پروردگار یہ ذات کہ جس کے بارے میں تو نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ تو تیرے بندوں میں تھا ہی، اگر یہ تیرے بندوں میں نہ ہوتا تو تیری مخلوق کہاں سے قرار پاتا؟ پروردگار اگر یہ تیرے بندوں میں نہ ہوتا تو صاحب نفس مطمئنہ کیسے ہوتا؟ یہاں سے اس بات کو لے کر ہم آگے بڑھیں کہ صاحب نفس مطمئنہ کن مدارج کو طے کرتا ہے، کن مراتب کو طے کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر محبت کے مقولے پر، محبت کے عنوان پر گفتگو ہوگی حدیثوں کی روشنی میں، اور محبت کا اثر کیا ہوتا ہے، محبت کی حقیقت کیا ہوتی ہے، محبت عالم برزخ میں کیا اثر ڈالتی ہے، محبت عالم مادہ اور عالم دنیا میں کیا اثر ڈالتی ہے،
قیامت میں خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جو کانٹ چھانٹ کرے گا، جانچ پڑتال کرے گا، جو ادھر سے ادھر کرے گا، چھانٹے گا اپنے بندوں کو، وہ کس بنیاد پر چھانٹے گا، اور یہ ہمارے اعمال، ان کی سمت اور ان کی جہد اور ان کا رخ کس طرف ہونا چاہیے قرآن کی روح سے، یہ مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے عزیزان گرامی۔ تو غور فرمائیے گا اس بات پر۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ پروردگار عالم نے جو فرمایا، تو یہ آپ توجہ کیجئے گا کہ چھٹے امام کی حدیث کیا ہے، فرمایا اقرؤوا سورۃ والفجر فی الفرائض والنوافل وارغبوا فیہا۔ دیکھو، رغبت رکھو، شوق رکھو، تمہارا دل للچائے، لپکے تمہارا دل سورہ والفجر کی طرف، رغبت رکھو اس میں، بے رغبت مت ہو جانا، تمہارا دل اس کی طرف مائل رہے۔ اس کو فرض نمازوں میں بھی پڑھو اور مستحب نمازوں میں بھی پڑھو۔ بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن کو آیا ہے کہ فرض نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں انہیں پڑھا جانا چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، قل هو اللہ ہے، اور یہ اس روایت کے مطابق سورہ والفجر۔ اور پھر کیا فرمایا چھٹے امام نے، کیونکہ یہ سورہ امام حسین کا سورہ ہے، تو توجہ کیجئے گا، میں اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ اس سورہ کو، سورہ والفجر کو جا کر کے پڑھیے گا، اور یقیناً آپ سب کے سامنے ہے، پیش نظر ہے کہ پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر اور والشفع والوتر۔ اور پھر آگے پروردگار عالم نے 3 یا 4 خصوصیات بتائیں۔ اگر یہ سورہ امام حسین کا ہے اور امام حسین سے متعلق ہے، تو اب امام حسین کے چاہنے والوں کو اس سورہ کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے۔ پروردگار نے کیا فرمایا کہ لا تکرمون الیتیم، یہ لوگ جو پروردگار جن کو قیامت میں سزا دے گا، اور ایسی سزا دے گا کہ جن کی سزا کے برابر کسی دوسرے کو سزا نہیں دے گا، لا تکرمون الیتیم، یہ لوگ، تم لوگ کیا کرتے ہو، تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ کیا کام نہیں کرتے؟ یہ کام نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے، شوق نہیں دلاتے، کس چیز کا؟ مسکین فقیر کو کھانا کھلانے کا۔ تو امام حسین کا سورہ اگر ہے تو امام حسین کے چاہنے والوں کی 2 خصوصیات سامنے آئیں کہ ایک تو یہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں کیونکہ مسکین کو کھانا کھلانے پر بڑی تاکید کرتے ہیں، اور دوسرے یتیم کا اکرام کرتے ہیں، یتیم کو عزت دیتے ہیں۔ خاندان میں اگر کوئی یتیم ہے تو ہم بر صغیر سے ہم سب کا تعلق ہے سرکار کہ بر صغیر میں یتیم کا مطلب کیا ہے؟ یتیم کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور تمام خاندان کے لیے الیاذ باللہ نعوذ باللہ ایک نوکر کی مانند ہے، کیونکہ باپ اس کے سر پر نہیں ہے، جو چاہے ڈانٹ ڈپٹ کر دے۔ سورہ حسین ابن علی فرما رہا ہے سورہ والفجر کہ لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو، فقیر کو، مستمن کو، توحیدست کو، جو بیچارہ مفلس ہے، غریب ہے، کھانے کو نہیں ہے، اس کے کھانے پر ایک دوسرے کو رغبت کیوں نہیں دلاتے، شوق کیوں نہیں دلاتے کہ بھائی مسکینوں کے کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ ہمارے شہر میں کئی لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ مسکین شیعہ ہو کے سنی، ہندو ہو کے سکھ، عیسائی ہو کے یہودی، بدھسٹ ہو کے جین، کس مذہب کا ہو، مسکین کو کھانا کھلانا بہت ثواب ہے۔ لا تکرمون الیتیم، یتیم اگر ہندو کا ہو تو اس کے تماچا لگا دیا جائے نعوذ باللہ، مسلمان کا ہو تو اکرام کیا جائے۔ لا تکرمون الیتیم، یتیم کو عزت دو، یتیم کے ساتھ احترام سے بات کرو، یتیم کے ساتھ محبت سے بات کرو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم لوگ جو میراث چھوڑ کے کوئی جاتا ہے تو اس کی میراث کو ہڑپ کر لیتے ہو بغیر شریعت کے تقاضوں کے تقسیم کیے ہوئے۔ یہ بر صغیر کا مسئلہ ہے، بہت بڑا بھیانک، کہ جو شخص اپنی میراث چھوڑ کے جاتا ہے، جو رشتہ دار، اگر بھائیوں کے پاس میراث ہے بہن کو نہیں دی جاتی، بہن کے پاس میراث ہے بھائی کو نہیں دی جاتی، اگر بہرحال شریعت کے مطابق ہمارے کیا میراث تقسیم نہیں کی جاتی حضور، تو پروردگار فرما رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ایک جگہ اکٹھی کر کے ایک لقمہ بنا کر پوری میراث کا ہڑپ کر جاتے ہو تم۔ اور تحبون المال حبا جما، مال و دولت سے کتنی محبت رکھتے ہو۔ تو 4 خصوصیات امام حسین علیہ السلام کے سورہ سے سمجھ میں آئی۔ حسین ابن علی کا چاہنے والا مال دنیا سے محبت نہیں کرے گا، مگر یہ کہ مال دنیا سے اتنی محبت کہ شرعی ذمہ داریاں ادا ہو جائیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ جائے کہ حج و زیارت اور عمرے پہ چلے جائیں، اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ زیارت کر لیں، نظر امام حسین، صدقہ خیرات، ہمارے پاس اتنا روپیہ آ جائے کہ ہمارا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے، ہمارے پاس اتنا روپیہ آ جائے ہم اپنی بیٹے کی شادی کر سکیں، اتنا روپیہ آ جائے کہ ہمیں ضرورت کے وقت کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے،
ہاتھ نہ پھیلانے کی نیت سے، روپے پیسے سے اس حد تک محبت اور جمع کرنا بالکل شریعت نے پسند فرمایا ہے۔ میراث اگر کوئی چھوڑ کے گیا اس کی میراث کو صحیح سے تقسیم کیا جائے۔ لہٰذا سورہ اگر امام حسین کا ہے تو عزاداران حسین ابن علی میں یہ 4 خصوصیات بدرجہ اتم اور بطریق احسن بنحو احسن موجود ہونی چاہیے سورہ امام حسین کا۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یقیناً آپ حضرات پیش نظر ہے آپ کے، میں اب اس سے زیادہ یہاں پر نہیں رکوں گا۔ اور پھر وَلَا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جب گناہگار کو ہم، بعض گناہگار ایسے ہیں جن کو ہم قیامت میں سزا دیں گے تو ان کو اس طرح سے غول و زنجیر سے باندھیں گے، توق اور ہتھکڑیاں لگائیں گے ان کے کہ اس طرح کی ہتھکڑیاں کسی کے نہیں لگائیں گے، بڑی کٹھن طریقے سے، بڑے سخت طریقے سے، بڑے کڑے طریقے سے سزا دیں گے۔ یا تو اس کے بعد پھر آخری آیت میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، پر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں سے بات لے کر چلیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ نازل کب ہوا؟ سورہ جب نازل ہوا تو روایت ہے کہ 5 یا 4 مختلف لوگوں کے بارے میں اس آیت کو کہا گیا کہ یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آخری آیت سورہ والفجر کی یہ نازل ہوئی، 5 مختلف لوگوں کے بارے میں نام لیا گیا۔ لیکن جو جناب بریدہ اسلمی اور بہت بڑے محدث اسلام کے جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جناب حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور دیکھیے عقل و شعور کا تقاضا یہی ہے کہ اس آیت کو جب نازل ہوئی ہم جناب حمزہ کی شہادت پر، کیونکہ قرآن کی آیتیں کسی نہ کسی موقع پر نازل ہوتی تھی۔ پنجتن نے روٹیاں دی آیت نازل ہوئی، مولا نے زکوٰۃ دی آیت نازل ہوئی، مولا کائنات شب ہجرت بستر رسول پر سوئے آیت نازل ہوئی، تو یہ آیت جناب حمزہ کی شہادت پر نازل ہوئی۔ اور اسلام میں خانوادہ رسالت میں 2 ہستیوں کا لقب ہے سید الشہداء، ایک جناب حمزہ کا اور دوسرے سید الشہداء کا۔ درجے دونوں کے مختلف ہیں، سید الشہداء اس درجے پر ہیں کہ جہاں تک جناب حمزہ کا درجہ نہیں ہے، روایت کی وجہ سے بات ثابت ہے۔ اب یہاں پر خود نفس کو دیکھا جائے کہ نفس کس مقام پر ہے اور نفس انسانی کتنی ترقیاں کرتا ہے۔ یہ جو نفس مطمئنہ سے مخاطب ہوا پروردگار عالم اور نفس مطمئنہ کہا، تو یہ نفس مطمئنہ اطمینان یعنی مطمئنہ، وہ نفس جو اطمینان کا مالک ہے۔ اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، آپ کے دل میں کوئی قلق نہ ہو، آپ کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ بچہ جب نفس امتحان دینے جا رہا ہوتا ہے تو بہرحال ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ کہے کہ مجھے رتی برابر گھبراہٹ بھی نہیں ہے۔ جہاز میں جو لوگ پہلی دفعہ بیٹھتے ہیں ان کو ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے، اور بعض کو ہمیشہ جہاز میں بیٹھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے، بعض کو ٹرین میں بیٹھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے، بعض کو سفر سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو جا کر بچوں کو کلاس میں جانا ہے اور ٹیچر سوال کریں گے، گھبراہٹ ہے، لیکن جو مرحلہ اطمینان پر ہو اس کے دل میں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ یعنی پہلی چیز جو یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ صاحب نفس مطمئنہ اس مقام پر ہے کہ جو اس کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ تحفہ مل رہا ہے کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں، میری جنت میں، ارجعی لوٹ کر آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ تو اب قرآن کی روح سے دیکھنا ہے، قرآن میں پروردگار عالم نے کس طرح سے نفوس انسانی کی، انسانی نفس کی کیا تقسیم بندی، کیا کلاسیفیکیشن اور ڈویژن کی ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا سب سے پہلا نفس کا مرحلہ وہ ہے کہ جو سورہ قیامت میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامت، کہ ہم قیامت کی قسم نہیں کھائیں، کیوں نہ کھائیں، یعنی ہم کھائیں گے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ہم نفس لوامہ کی قسم کیوں نہ کھائیں۔ نفس کا پہلا مرحلہ ہے نفس لوامہ۔ اس سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ایک اور اس سے اور مزید پہلا مرحلہ ہے نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ میں فرق کیا ہے؟ نفس امارہ جب کمال کی منزل پر پہنچتا ہے اور نفس امارہ جب اپنی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ پہنچتا ہے نفس لوامہ کے مرحلے پر، اور نفس لوامہ اور نفس امارہ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے یہ خدا جانے، لیکن نفس لوامہ کے بعد باری ہے نفس مطمئنہ کی۔
تو نفس امارہ کے بارے میں سورہ یوسف میں کیا فرمایا؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو واقعہ ہوا جناب یوسف کے ساتھ، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے آپ کو گناہ سے، غلط کاموں سے مبرہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو خدا اگر اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے اور لطف الہی شامل نہ ہو، پروردگار کی مدد شامل نہ ہو، پروردگار پاکیزگی اور طہارت کے درجوں پر اگر انسان کو لانے کی اس نے ارادہ نہ کیا ہو، تو دیکھو ہمارا نفس ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، نفس ہمیشہ برائی کی جانب ہی لے کر جاتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر پروردگار رحم کرے۔ سمجھ میں آیا کہ پہلا مرحلہ نفس امارہ کا ہے۔ امارہ یعنی آمر، امر کرنے والا، حکم دینے والا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی جانب کھینچ کر لے کر جاتا ہے، لیکن یہی نفس جب ترقی کر کے نفس لوامہ کے مرحلے پر آئے تو اب بات مختلف ہو جاتی ہے۔ بات مختلف کس طرح سے ہوتی ہے کہ دیکھو پروردگار عالم سورہ قیامت میں قسم کھا رہا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی معنی اور ما حسن یہ ہوا، نچوڑ یہ ہوا آیت کا کہ ہم قیامت کی قسم کھا رہے ہیں، ہم نفس لوامہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ نفس لوامہ کا مطلب کیا ہے کہ جب برا کام تم نفس امارہ کی زد میں آ کر، نفس امارہ کے چنگل میں پھنس کر اگر تم برا کام کرو تو پھر نفس لوامہ تم کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا کام کر دیا۔ لیکن ایک دفعہ جب نفس اور روح انسان اماریت سے نکل کر، لوامیت سے نکل کر، یعنی نہ نفس اس مرحلے پر ہو کہ جہاں برائی کا حکم دے اور نہ نفس اس مرحلے پر ہو جہاں ملامت کرے، پھٹکارے کہ اے شخص تو نے یہ کیا کام کر لیا، بذات خود یہ مرحلہ بہت اچھا ہے کہ جب میں گناہ کروں تو میرا نفس اندر سے ایک آواز آئے کہ تم نے بڑا غلط کام کیا، جا کر استغفار کرو، پھٹکارے، لعنت ملامت کرے، سخت و سست کہے، برا بھلا کہے، اور نفس مجھ پر نکتہ چینی کرے، تنقید کرے کہ تو نے یہ کیا کام کیا۔ لیکن سرکار یہ مرحلہ ہے تو اچھا، لیکن اس مرحلے کے اندر ایک بات پوشیدہ ہے کہ برائی کا عنصر یہاں پر بھی شامل ہے۔ فرق کیا ہے؟ نفس امارہ صرف برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ اس مرحلے سے بلند لے کر آتا ہے، اور جب آپ برائی کرتے ہیں اور ہم برائی اور گناہ کرتے ہیں تو ہماری سرزنش کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، سزا دیتا ہے، گوشمالی کرتا ہے کہ یہ تم نے کیا کام کیا۔ لیکن ایک دفعہ نفس کے اندر جب نفس لوامہ ہوتا ہے تو بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گناہ کر لیا کیا کریں، 2 رکعت نماز پڑھی، زیارت وارث پڑھی، مولا حسین کا واسطہ دیا، پروردگار آئندہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا نفس لوامہ میں ایک طرح کی بے چینی ہے، اگرچہ بے چینی پسندیدہ ہے۔ بے چینی کس چیز کی ہے؟ گناہ سے دور ہونے کی خاطر بے چینی۔ گھبراہٹ کس چیز کی؟ گناہ سے پروردگار کسی طرح سے دور ہو جائیں۔ قلق کس بات کا؟ گناہ سے دور ہو جائیں۔ گھبراہٹ کس بات کی؟ گناہ سے کسی طرح سے دور ہو جائیں۔ تگ و دو کس بات کی؟ کسی طرح گناہ سے دور ہو جائیں۔ جوش و جنبش کس بات کی؟ کسی طرح گناہ سے ہٹ جائیں۔ یہاں پر ہے گھبراہٹ لیکن مثبت ہے، پسندیدہ گھبراہٹ ہے گناہ سے دور ہونے کے سلسلے میں۔ لیکن ایک دفعہ نفس وہاں پہنچ جاتا ہے کہ اب نہ یہاں پر گناہ سے دور ہونے کی گھبراہٹ ہے، نہ برے کام پر لعنت ملامت کا سلسلہ ہے، نہ برائی کی طرف اکسانے کا سلسلہ ہے۔ یہ مرحلہ ہے نفس مطمئنہ کا، یعنی نہ یہاں پر نفس برائی کا حکم دے رہا ہے، جب برائی کا حکم نہیں دے رہا تو گناہ کا وجود نہیں ہے، جب گناہ کا وجود نہیں ہے تو باطنی اور روح کی ڈانٹ، پھٹکار، لعنت ملامت اور گوشمالی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی یہ نفس مطمئنہ ہے، اس میں کسی قسم کی گھبراہٹ شامل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نفس مطمئنہ تو آ گیا، لیکن نفس مطمئنہ کس مقام پر آتا ہے اور نفس مطمئنہ کس مقام پر آ کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے؟ پروردگار عالم قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، سورہ جمعہ میں کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کس کامیابی کی بات کر رہا ہے پروردگار عالم؟ یہ اس کامیابی کی بات کر رہا ہے کہ جس آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی کی خاصیت کیا ہے کہ دیکھو دلوں کو اطمینان صرف اور صرف ذکر خدا سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی کثرت کے ساتھ، جتنی زیادتی کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ، جتنی پاکیزگی کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ ذکر الہی کرے گا اتنا زیادہ اس کا دل ایمان کی طرف جائے گا اور اتنا زیادہ اس کے دل میں ایمان آئے گا۔
اور جب ایسا بندہ خدا کا مرے گا اور موت آئے گی تو وہ نفس مطمئنہ کا مالک ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف خدا کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ تو حضور اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم اور آپ ذکر خدا ساری عمر کرتے رہیں، ذکر خدا کے طفیل اور صدقے میں گناہ سے دور رہیں، ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں، تمام واجبات پر عمل کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، حرام مال نہ کھائیں، حرام بات نہ کہیں، آنکھوں کو کنٹرول میں رکھیں، کانوں کو، زبان، ہاتھ، پیر، افکار، سوچ، خیالات سب کو قابو میں رکھیں، اور اس کے بعد جب ہم جائیں تو ہم نے کیونکہ ذکر خدا کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو صرف اور صرف خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، تو ہم بن جائیں گے صاحب نفس مطمئنہ۔ ابھی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا تو مزید بات واضح ہو جائے گی، ہم بن جائیں گے صاحب نفس مطمئنہ۔ اور یہ بات گملے والی، پودے والی، درخت والی مثال کو سامنے رکھیے گا، آیت ہمارے بھی شامل حال ہوگی کہ ہم نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ کر پروردگار کے پاس جائیں گے تو سرکار ہم نے ذکر کیا، نفس مطمئنہ کے مرحلے پر پہنچے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ ہستی کے جس کا نام خود ذکر الہی، وہ ہستی کے جس کی روح سے تعلق ذکر الہی ہے، وہ ہستی کے جس پر آنسو بہانا ذکر الہی ہے، وہ ہستی کے جس کی زیارت ذکر الہی ہے، وہ ہستی کے جس کی تربت خاک شفا ہے، وہ ہستی کے جس کے گنبد کے نیچے نماز مسافر کی نہ پڑھو، قصر نماز نہ پڑھو، پوری نماز پڑھو، وہ ہستی کہ جس کے نام پر اگر پانی پیا جائے تو خداوند تبارک و تعالی 4 لاکھ تحفے عطا کرتا ہے، تو وہ ہستی کے جس سے منسوب کر کے پانی کا گھونٹ پیا جائے، وہ ہستی کے جس سے منسوب کر کے پانی کا گھونٹ پلایا جائے، وہ ہستی کے جس کی یاد میں 2 آنسو بہ جائیں جہنم کی آگ دور ہو جاتی ہے، یعنی حسین ابن علی۔ حسین ابن علی ذکر الہی کس مقام پر مولا نے جا کر کیا، یہ میری اور آپ کی اوقات اور سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ میرا مطلب یہ ہے یہاں کہنے کا کہ سرکار ہم اور آپ ذکر الہی کریں، نفس مطمئنہ کے مرحلے پر پہنچ جائیں قرآن کی روح سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن ایک دفعہ حسین ابن علی خود ذکر الہی ہے، حسین ابن علی خود نام حسین ابن علی ذکر الہی ہے، وجود حسین ابن علی ذکر الہی ہے۔ سرکار یہ کیا بات کری آپ نے، تو میں کیا کہوں حضور، جا کر حدیث قصہ کو پڑھیے، آیہ مباہلہ کو پڑھیے کہ جہاں ختمی مرتبت فرما رہے ہیں انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یعنی کیا مطلب حسین ابن علی کا ذکر کس مقام پر ہے، خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر، حسین ابن علی نے کتنا ذکر کیا خدا کا یہ ہم اور آپ بتا نہیں سکتے، لیکن اگر روایت کہہ رہی ہے، اگر اعتقاد ہے ہمارا، اگر آیہ مباہلہ یہ فرما رہی ہے کہ انہم منی وانا منہم، اگر حدیث قصہ کہہ رہی ہے کہ انہم منی وانا منہم، اگر آیہ تطہیر کہہ رہی ہے کہ لیطہرکم تطہیرا، اور رسول خدا فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے میں حسین سے، فاطمہ مجھ سے میں فاطمہ سے، علی مجھ سے میں علی سے، حسن مجھ سے میں حسن سے، اگر یہ فرما رہے ہیں رسول خدا کہ دیکھو جو ان کی حقیقت ہے یہ میری حقیقت سے جدا ہوئی بھی ان کی حقیقت ہے، یعنی ان کی روح کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو میرے ساتھ جوڑ کے سمجھو، مجھ سے جدا کر کے 4 تن کی حقیقت کو نہ سمجھنا۔ اگر یہ رسول خدا سے تعلق کا حصہ ہیں، اگر ان کی حقیقت رسول خدا سے تعلق رکھتی ہے تو اب رسول خدا فرما رہے ہیں انہم منی وانا منہم، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اب مجھ سے ہے۔ ذات رسول خدا کو دیکھیے، ذات رسول خدا کی حقیقت قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے، خدا بیان فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے ملائکہ سب کے سب مل کر مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا تم بھی مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو اور سر تسلیم خم کر دو۔ اب تسلیم کے 2-3 معنی بیان کیے گئے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، تم بھی سر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی ذات، خود توجہ فرمائیے گا، ذات مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کی یاد میں جس پر توجہ فرما کر خود ذات باری تعالیٰ ذکر صلوات کر رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، ہم اور آپ حسین ابن علی کے ذکر کی حقیقت کو سمجھیں گے، سرکار ذات پنجتن وہ ہے، ذات رسول اللہ وہ ہے کہ جس ذات پر خدا ذکر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ادھر خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ذکر خدا جو کرے گا اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ پروردگار تیرا تو نہ دل ہے نہ دماغ ہے نہ اعضاء ہیں نہ جوارے ہیں، تو جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے،
تو مادیات اور مجردات سے مبرہ ہے، تیرا وجود کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو محمد مصطفیٰ پر درود بھیج رہا ہے اور محمد یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھو فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ تو پروردگار اب یہ بتا، آیت یہ فرما رہی ہے، حدیث یہ فرما رہی ہے، مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اہل بیت رسول خدا کی حقیقت کا حصہ ہیں اور رسول خدا اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اب اس آیت اور حدیث کو ملا کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس مقام اطمینان پر رسول خدا شامل ہیں اسی مقام اطمینان پر سید الشہداء شامل ہیں۔ اور رسول خدا کس مقام اطمینان پر ہیں کہ ذات پروردگار مورد ذکر پروردگار عالم کی نگاہ میں ذات رسول اللہ مورد ذکر ذات پروردگار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک درود بھیجیے۔ وعجل فرجہم، ایک دفعہ اور درود بھیجیں آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم ابھی اس کی بات کر رہے تھے، اب میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولانا آپ نے شروع میں کہا یہ روایت سید الشہداء کا سورہ ہے، سید الشہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، اور جناب حمزہ کے بارے میں، اور تو یہ کیا سلسلہ؟ ابھی آپ نے کہا کہ مومن بھی شامل ہوتا ہے۔ سرکار میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مرحلہ اطمینان پر دل تمہارا پہنچ جاتا ہے کب؟ ذکر خدا کرو تو جو ذکر خدا کرے۔ سلمان کا دل مرحلہ اطمینان پر ہے، ابو ذر کا دل، عمار، مقداد، جون، عابس ابن شبیب شاکری، زہر ابن قین، حر ابن عزید ریاحی، مسلم ابن اسجا، بریر، حضرت ابو الفضل عباس، یہ سب کے سب درجات متفاوت اور مختلف ہیں، لیکن ہیں سب ذکر الہی کے مرحلے پر اور ہیں سب اطمینان الہی کے مرحلے پر۔ مثال ذہن میں رہے، ایک مہین سا ننا منا سا پودا جس کی بہت تنا باریک سا مہین سا ہے، پانی کی ضرورت اس کو بھی ہوتی ہے، اور وہ جو پیپل کا اور برگد کا درخت ہے پانی کی ضرورت اس کو بھی ہوتی ہے۔ ہر درخت، ہر پودا، ہر نباتات اپنے وجود کی حقیقت سے میل کھاتا ہوا، مطابقت رکھتا ہوا پانی جو اس کو دیا جاتا ہے وہ اس پانی کی مقدار کو جذب کرتا ہے۔ تو کتنا جذب کیا؟ حضرت ابو الفضل عباس نے جس اطمینان الہی کو جذب کیا وہ اس مرحلے سے کہیں آگے ہے جو جناب زہر ابن قین اور حر ابن عزید ریاحی یا حبیب ابن مظاہر نے جذب کیا۔ یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی ہماری گفتگو کا مورد اور توجہ اور موضوع اصحاب سید الشہداء کے درجات کا فرق نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال فرق تو ہے، جہاں تک ہم کو بتایا وہاں تک فرق ہے، اس سے آگے ہمارا علم نہیں ہے اور نہ ہمیں حق ہے کہ کچھ بات کرنے کا اس پر۔ بہرحال ایک درود بھیجیے اور ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مومن کا ذکر دیکھیے آپ، چھٹے امام کی خدمت میں سدیر سیرفی راوی چھٹے امام کی خدمت میں تشریف فرما، یبن رسول اللہ جعلت فداک، اے امام جعفر صادق ایک سوال کا جواب بیان فرمائیے، مولا قربان جاؤں آپ کے۔ ہاں بھائی پوچھو کیا سوال ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، لیکن بہرحال جعلت فداک یبن رسول اللہ، قربان جاؤں آپ کے، ایک سوال کا جواب دیجیے۔ سوال کیا ہے بھائی؟ سوال یہ ہے کہ ایکرہ المومن لقبض روحی یا بقبض روحی، مومن کو تکلیف ہوتی ہے، ناگوار گزرتا ہے یہ امر کہ جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے؟ چھٹے امام جواب دیتے ہیں کہ لا واللہ، خدا کی قسم نہیں، اور پھر فرمائے انہ اذا اتاہ ملک الموت لقبض روحی فجزع المومن، جب ملک الموت مومن، توجہ کیجیے روایت میں کیا لفظ ہے؟ مومن، یعنی مومن مطلب یہی فرش اعظم میں بیٹھنے والا ایک بیچارہ سیدھا سادہ مومن جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے، جس نے اچھی زندگی گزاری، جس نے محبت سید الشہداء سے کی۔ ہم سلمان ابو ذر کی بات نہیں کر رہے اس وقت، مومن کے پاس جب ملک الموت آتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو امام فرمایا، راوی نے پوچھا کہ ناگوار گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، برا لگتا ہے، اذیت ہوتی ہے مومن کو، ناگوار لگتا ہے، برا لگتا ہے؟ کہا کہ دیکھو لا واللہ، خدا کی قسم نہیں، اذا انہ اذا اتاہ ملک الموت لقبض روحی فجزع المؤمن فیقول له ملک الموت لا تجزع، جب ملک الموت آتا ہے اس کی روح کی قبض کے لیے تو مومن کو ناگوار گزرتا ہے،
لگتا ہے اس کو. اب پہلے امام نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم. اب امام پوری داستان بتا رہے ہیں. جب آتا ہے ملک الموت نازل ہوتا ہے اس کے پاس اس کی روح کی قبض کے لیے، تو ملک الموت جب آتا ہے تو فجزع، ذرا سا بیتابی کا اظہار کرتا ہے مومن، ذرا پیچوتاب کھاتا ہے اور ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ میری روح نکلنے والی ہے اور میں اپنے ماں باپ بھائی بہن دنیا سب مال روپیہ پیسہ گھر بنگلہ گاڑی کوٹھی سب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دنیا کی لذتیں. تو بیتابی کا اظہار کرتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو ملک الموت کہتا ہے کہ لا تجزع، دیکھو بیتابی کا اظہار مت کرو، پیچوتاب مت کھاؤ، مت تڑپو، دست و پا اپنے ہاتھ پاؤں مت مارو. لا انا ابر بک واشفق علیک من اب رحیم، میں ایک رحم دل باپ سے زیادہ تمہارے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا اور ایک رحم دل باپ سے زیادہ تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا. فافتح عینیک، اپنی آنکھیں تو کھول. فانظر، اے مومن، ملک الموت کہتا ہے اے مومن اپنی آنکھیں کھول، اور دونوں آنکھیں کھول کر دیکھ. جب ملک الموت کے کہنے سے مومن اپنی آنکھیں کھولتا ہے فیمثل لہ، تو اس کے سامنے نور انوار پنجتن کو مجسم کیا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المؤمنین و فاطمہ والحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام اس کے سامنے متمثل ہوتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، ظاہری وجود کی بات نہیں فرما رہے امام، گویا لگتا ہے یہاں پر یہ متمثل ہوتے ہیں انوار پنجتن. کوئی یہاں پر یہ سوال نہ کرے کہ شہزادی اس کے سامنے کیسے آ جاتی ہیں. انوار پنجتن ایک اپنے طریقے سے متمثل ہوتے ہیں. امام نے تمثل کا لفظ استعمال کیا. متمثل ہوتے ہیں. متمثل کی بڑی ایک بحث کی علماء نے، وہ بڑی ایک پیچیدہ بحث ہے، اب اس کا یہاں پر کوئی مقام نہیں ہے. فیمثل لہ، تو اس کے لیے ممثل ہوتے ہیں، متمثل ہوتے ہیں انوار پنجتن. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے دیکھ یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں. اور پھر مومن اپنی ففتح عینیہ، اور اس کے بعد مومن اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھتا ہے ان انوار کو. تب یہاں پر مومن سے یہ آیت خطاب کرتی ہے فادخلی فی عبادی، اے بندہ مومن جو پنجتن سے 14 معصومین سے 12 اماموں سے تو محبت کرتا تھا، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا. میرے بندوں میں. بندے کون ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں یعنی حسن، حسین، فاطمہ، علی، محمد مصطفیٰ میں داخل ہو جا، ان کے ساتھ داخل ہو جا. اب آپ کی سمجھ میں روایت آئیں کہ جو فلاں کام کرے گا وہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ پنجتن کے ساتھ محشور فرمائے، یہ جو 8ویں امام حضرت سامن الحجج ابو الحسن مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ جنت میں ہمارے حجروں میں ہمارے ہم نشیوں پڑوسی رہو، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ رسول خدا کے ساتھ رہو، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تم جنت میں ہمارے ساتھ وہاں رہو، تو یہ کام کرو، یہ کام کرو. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ محبت کرتی کیا کام ہے؟ یہ محبت تھی، پوری عمر اس نے پنجتن سے محبت کی، 12 امام 14 معصومین سے محبت کی. تو اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ اب موت کا وقت جب آیا تو نے پوری زندگی ان سے لو لگا کر رکھی، تو نے پوری زندگی ان سے محبت کی کہ جو میرے خاص بندے تھے. لہٰذا محبت کام یہ کرتی ہے کہ جس سے تم محبت کرو گے اسی سے ملحق ہو جاؤ گے. اب میں اس حدیث کو یہاں پر روک کر 8ویں امام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. امام نے فرمایا ریان ابن شبیب سے کہ اے ریان ابن شبیب، دیکھو ہمارے غم میں غمگین رہنا، ہمارے غم میں غمگین رہنا اور ہماری خوشی میں خوش رہنا. اور پھر فرمایا علیکہ بولایتنا، ہماری ولایت سے متمسک رہنا بڑے اچھے طریقے سے، مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. فلو ان امرا احب حجرا، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرے گا قیامت میں خدا اس کو اسی پتھر کے ساتھ ملحق کرے گا. کیا فرما رہے ہیں امام؟ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام؟ یعنی دیکھو ریان ابن شبیب، محبت یہ کام کرتی ہے. اب یہ میرے جملے بھی اس کے ساتھ اضافہ کر رہا ہوں. اگر خلوص نیت کے ساتھ، اگر حسین ابن علی پر آنسو بہائے، سینہ پر ہاتھ مارا یا حسین کہہ کر چیخ نکلی، ائمہ کے مصائب میں منہ پر تماچے مارے، امام کی خدمت کی، امام کی محبت کا دم بھرا، یعنی تم جوڑے جا رہے ہو، تمہارا تعلق استوار کیا جا رہا ہے، تمہارا اتصال مضبوط ہو رہا ہے. کہاں پر؟ تمہارے ساتھ اس دنیا میں تمہاری روح
متصل ہو رہی ہے امام کی روح کے ساتھ، لہذا جب یہ روح بدن کے پنجرے سے، بدن کے قفس سے، بدن کے قید خانے سے نکلے گی، آزاد ہو جائے گی بدن کی قید و بند سے، تو پھر آزاد ہو کر روح وہاں جائے گی جہاں پر اس کا وطن ہے۔ اس کا وطن ہے پنجتن پاک کی محبت، خمسہ طیبہ کی محبت۔ لہذا چھٹے امام فرماتے ہیں اس وقت اس بندہ مومن سے کہا جائے گا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا پنجتن کے گروہ میں۔ یہ وہ وعدہ الہی ہے جو مومن کی موت کے وقت محقق ہوگا اور وعدہ الہی پورا ہوگا۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں۔ اب میں ذرا سا کچھ اپنی بساط پر بے مائگی، کم مائگی نہیں بلکہ بے مائگی، کیا ہماری حیثیت علمی کہ ہم سید الشہداء کے مقامات کے بارے میں، فضائل کے بارے میں گفتگو کر سکیں، تو اب مجھے بتائیے کہ پروردگار عالم کہہ رہا فادخلی فی عبادی، پنجتن کے گروہ میں داخل ہو جا، ملحق ہو جا، جڑ جا پنجتن سے، تیری روح پنجتن کی ارواح کے ساتھ رہے گی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار عالم کا وہ بندہ اور وہ عبد کہ جس کو بچپنے میں سید شباب اہل الجنہ کا لقب مل چکا ہو، وہ حسین ابن علی کہ جس کی محبت میں سیدہ کا دل تڑپے، وہ حسین ابن علی کہ جس کی محبت کے لیے رسول خدا کا دل تڑپے، جناب امیر کا دل تڑپے، امام حسن کا دل تڑپے، جناب زینب حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ کا دل تڑپے، وہ حسین کہ جس کے مصائب سن کر زکریا، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اب وہ حسین ابن علی اطمینان کے کس مرحلے پر ہے؟ یعنی ہم اور آپ جب ذکر خدا کریں گے، ذکر پنجتن کریں گے، پنجتن سے لو لگائیں گے، تو خطاب آئے گا آیت میں تمہارا نفس مطمئن ہے، گھبرانا مت، پنجتن کے پاس جا رہے ہو، قبر میں اترنے سے پہلے یہ یاد رکھنا۔ اچھا یہ بات بھی واضح ہے کہ عمل اس طرح کا ہو کہ پنجتن سے ملحق ہو جائیں۔ یہ آیت فرما رہی ہے کہ تمہارا ایمان جتنا ہوگا تمہیں پنجتن سے ملحق کیا جائے گا، یاد رکھنا۔ جب پنجتن سے ملحق کیا جا رہا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ خود حسین ابن علی کا اطمینان کس مقام پر ہوگا؟ حسین ابن علی کا اطمینان کس مقام پر ہوگا؟ حسین ابن علی کا اطمینان اس مقام پر ہوگا کہ ہم زیارت عاشورہ میں جو سجدے میں جاتے ہیں، ایک جملے کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھیں۔ کیا کہتے ہیں ہم سجدے میں جا کر زیارت عاشورہ کہ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، پروردگار تجھے حمد تیری ذات سے مخصوص ہے۔ کون سی حمد؟ وہ حمد جو تیرے شکر کرنے والے بندے اس وقت حمد کو بجا لاتے ہیں جب تم ان پر امتحانات اور تکالیف کے ذریعے ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو تکلیف میں گھر کر پروردگار عالم کی حمد بجا لاتے ہیں۔ اطمینان حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں آپ زیارت عاشورہ میں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کی بات اگر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ نام نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اسماعیل کو لے کر کے گئے قربانی کرنے کے لیے تو کیا فرمایا تھا اسماعیل نے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، گھبرائیے مت، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے، ذبح کر دیجیے ہم کو۔ اسماعیل مقام اطمینان پر تھے، اسماعیل مقام صبر پر تھے، اسماعیل مقام شکر پر تھے کہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے استعمال کیا لفظ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم صبر کریں گے اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ۔ اچھا اب میرا سوال آپ سے ہے، صبر کرنے والے کا دل مطمئن رہتا ہے، شکر کرنے والے کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اسماعیل وجود ابراہیم کا حصہ ہیں، فرما رہا ہے مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حسین ابن علی نور نبوت کا حصہ ہیں، تو اگر اسماعیل کا صبر اس مقام پر ہے تو مجھے بتائیے کہ حسین ابن علی کا صبر کس مقام پر ہوگا، حسین ابن علی کا شکر کس مقام پر ہوگا۔ اور ایک درود بھیجے محمد آل محمد، اللہم صلی۔ اور جوش نے یہاں پر کیا خوبصورت بات کہی ہے اپنے ایک مرثیے میں، البتہ اب محققین کے درمیان گفتگو ہے کہ یہ مرثیے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال جوش نے اپنے مرثیے میں بات کی ہے کہ عجیب جملہ ہے، بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، یعنی ہم اطمینان کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارا آپ کا اطمینان کہاں پر ہے،
دیکھیں جوش کیا فرمایا، بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے دھنک، سینکڑوں ذی ہوش انسانوں کو وقت مرگ تک ہر نفس آتی ہے اپنی سانس سے جس کی مہک، انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں۔ یعنی حسین ابن علی وہ ہستی ہیں کہ حسین ابن علی کی نگاہ کی چھاؤں میں زندگی سستانے کے لیے بیٹھتی ہے۔ حسین ابن علی باعث آرام و اطمینان حیات بشر، یہ حسین ابن علی کا مقام، یہ حسین ابن علی کا مرتبہ ہے، یہ حسین ابن علی کی فضیلت ہے۔ لہٰذا اطمینان کی جب بات آئی عزیزان گرامی، تو حسین ابن علی کا اطمینان دیکھنے کے لائق ہے۔ انبیاء انگوش بدندہ ہیں، صبرا علی بلائک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، پروردگار حسین تیرے امر پر راضی ہے، تسلیما لحکمک، حسین تیرے حکم پر تسلیم ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ حسین ابن علی نے کون کون سے حسین نورانی اور فاطمہ زہرا کے گلستان کے کون کون سے پھولوں کو کربلا کے بن میں جو مرجھا گئے، اور کن کن شہزادوں کی جانوں کا نذرانہ حسین ابن علی نے پیش کیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ انصار میں دوستوں میں یار و یاور میں دیکھیں گے تو آپ کو جہاں پہ بہترین اصحاب نظر آئیں گے، وہاں پر اگر آپ بنی ہاشم اور ان کے شہزادوں کی قربانی دیکھیے تو آپ کو یہاں پر کوئی بھی گلشن فاطمہ زہرا کا کوئی بھی پھول آپ کو پھیکا نظر نہیں آئے گا۔ تمام کے تمام پھول اپنی پوری شادابی اور رعنائی کے ساتھ اس گلشن اور دشت کربلا میں کھلے بھی اور کملا بھی گئے۔ عجیب مرحلہ، علی اکبر ہے تو اون محمد بھی ہے، قاسم ہے، ابو الفضل عباس ہے، ام البنین کے چاروں بیٹے اولاد جناب جعفر طیار ہے، اولاد عقیل ہے، امیر المومنین کے فرزندان ہیں، سید الشہداء جیسی ہستی کہ جہاں پر آ کر زبان گم ہو جائے انسان کی۔ تو ایک دفعہ آپ کے علم ہے کہ جب تمام اصحاب یار و یاور دنیا سے جا چکے، ابو الفضل عباس بھی شہید ہو گئے، تو ایک دفعہ جب حسین ابن علی نے مقتل کا ارادہ کیا، دیکھیے اطمینان پر گفتگو ہے نا ہماری، نفس مطمئنہ پر، حسین ابن علی نفس مطمئنہ کے مرحلے پر ہے۔ میں مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، مولا آپ امام وقت ہیں، آپ کا اطمینان یا پنجتن جانے یا خدا جانے یا ائمہ معصومین جانے، لیکن ہمارا سلام ہے ان شہزادیوں پر کہ جو صنف مستورات سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی، عزیزان گرامی، جب یہ سکینہ، رقیہ اور جناب زینب مدینے سے چلی تھی نا، راستے میں کہیں پر بھی گھبراہٹ کا کوئی سبب ہوتا، پریشانی ہوتی، ایک دفعہ تمام بھانجے بھتیجے بیٹے آ جاتے، پھوپھی اماں کیا حکم ہے، بہن کیا مسئلہ ہوا؟ ایک طرف سے علی اکبر کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ایک طرف سے ابو الفضل عباس ہیں، اور محمد قاسم اولاد عقیل اولاد جعفر سید الشہداء امیر المومنین کے بیٹے، جناب ام البنین کے بیٹے، جناب جعفر طیار کی اولاد ہیں، سب کے سب ایک آواز پر جناب زینب کی آ جاتے تھے، جناب رقیہ اور جناب سکینہ کے سید الشہداء کی دختران کی ایک آواز پر یہ تمام بھائی حاضر ہوتے تھے، تمام چچا حاضر ہوتے تھے۔ کتنا دل کو سکون ملتا ہوگا، اطمینان قلب کس مرحلے پر ہوگا بیویوں کے۔ لیکن میں کہوں گا مولا، جب تمام اصحاب یار و یاور و انصار بنی ہاشم کے تمام شہزادے گنج شہیدہ میں اپنے خون میں تربتر ہو کر آرام فرما رہے ہیں، تو مولا ان بیویوں کے اضطراب کا مرحلہ کیا ہوگا؟ لیکن بیویوں کی وہ ایک امید ہے، بیویوں کو ایک آس ہے کہ مولا حسین اس وقت زندہ ہیں، مولا حسین کے چہرے پر خون علی اصغر ہے لیکن زندہ ہیں، مولا حسین کے جسم مطہر پر زخم ہیں لیکن حسین زندہ ہیں، مولا حسین ابھی رن کو جائیں گے، شہادت ہو جائے گی لیکن اس وقت زندہ ہیں۔ بیویاں عباس کی شہادت کے بعد مولا حسین کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی، دل کو سکون ملتا تھا، لیکن جب ایک دفعہ مولا حسین خیمے میں آئے، علیکن منی السلام کہا تمام شہزادیوں کو مخاطب کر کے، تو ایک دفعہ وا محمد و علی و جعفر و حمزہ، ایک دفعہ آوازیں بلند ہوئی، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا، ارحم غربتنا، اے فاطمہ کی گودوں کے پالے، کیا آپ بھی ہم کو اکیلے چھوڑ جائیں گے؟ بس ایک دفعہ حسین سب سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر تشریف لائے، بی بی کو صبر کی تلقین کی، سلجھنا پر بیٹھ کے جانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ سلجھنا نے آگے بڑھنے سے انکار
بیدار کر دیا۔ عزیزان گرامی، اب جو مولا نے سبب دریافت کیا، ذوالجناح نے اپنے چہرے کا رخ سمو کی طرف کیا کہ مولا، علامہ شوشتری فرماتے ہیں کہ مولا ذرا سا میرے سمو کی طرف دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو کم سن سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل نہ لے کر جا۔ بس ایک دفعہ مولا ذوالجناح سے زمین پر آئے، کربلا کی تپتی ریت پر بیٹھے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی ہے، رحمت للعالمین کے نواسے ہیں۔ سکینہ کو آغوش میں لیا ہوگا، رخساروں کا بوسہ لیا ہوگا، پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا۔ عزیزوں، جب باپ کو یہ یقین ہو جائے نا کہ کچھ لمحوں کے بعد اتنی لاڈلی اور چہیتی سینے پر سونے والی بیٹی یتیم ہونے والی ہے، تو حسین ابن علی کے دل سے پوچھے کہ کس طرح سے سکینہ کو دوبارہ خیمے کی طرف بھیجا ہوگا۔ میں کہوں گا مولا بڑی مظلومیت ہے آپ کی، آپ کس طرح آرام سے گھوڑے سے زمین پر اترے۔ مولا ابھی آپ زندہ ہیں نا، کتنی محبت کے ساتھ شہزادی کے گالوں کا بوسہ لیا ہوگا، سر پر دست شفقت پھیرا ہوگا، پیار سے لاڈ سے بڑے نرم لہجے میں کہا ہوگا بٹیا خیمے میں واپس جاؤ۔ لیکن مولا یہاں بھی آپ گھوڑے سے زمین پر اترے تھے، لیکن گودال قتل گاہ میں بھی حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں سینے میں تیر پیوست نہ تھے، وہاں سینے میں تیر پیوست تھے۔ ایک دفعہ فوج اشقیہ میں شادیانے بجے، میں کہوں گا مولا جس سکینہ کو اتنے لاڈ سے خیمے میں بھیجا تھا، ذرا شام غریبہ میں آئیے گا، عصر عاشور کو آ کر دیکھیے گا کس طرح سے لعینوں نے آپ کی اس چہیتی بیٹی کے رخساروں پر تماچے مارے، کس طرح سے کانوں کی لوؤں سے خون بہ رہا ہے، کس طرح سے گوشوارے چھینے گئے، کرتے کے دامن میں آگ لگا، آگ لگی۔ ارے شہزادی صحرا میں دوڑ رہی ہے، صحرا کے کانٹے پیروں میں چبھ رہے ہیں، کبھی چچا عباس کو بلا رہی ہے، کبھی مولا حسین کو، کوئی مدد کو نہیں آ رہا۔ شام غریبہ آئی، بچوں نے حسین ابن علی کے جلے ہوئے خیموں کے پاس آرام کیا۔ بس ایک دفعہ اب جناب سکینہ کو بغیر ناقے اور جناب رقیہ کو بغیر محمل کے ان ناقوں پر سوار کیا گیا۔ کربلا سے کوفے گئے، کوفے سے شام کی طرف گئے۔ عزیزان گرامی، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بچی جو اتنی مانوس تھی اپنے بابا سے اور پھوپھی کے ساتھ مسلسل گفتگو کرتی تھی، شیریں سخن بچی تھی، شیریں زباں بچی تھی۔ لیکن عزیزان گرامی، عجیب جملہ یہاں پر ملتا ہے ہم کو کہ پھر جو بچی کو چپ لگی اور خاموش ہوئی، پھر اس بچی نے شاید ایک دو دفعہ گفتگو کی ہو۔ وجہ کیا تھی؟ مورخین اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جس کمسن یتیمہ کے سامنے نو کے نیزہ پر کبھی اس کے چچا کا سر آتا ہو، کبھی بابا کا سر آتا ہو، بچی کس طرح سے برداشت کرے گی، وہ بچی کس طرح سے شیریں سخنی کرے گی۔ بس ایک دفعہ یہ واقعہ ہوتا گیا، ایک دفعہ زندان شام میں پہنچے۔ میں کہوں گا سید الشہداء، عجیب سلسلہ ہے آپ کی اولاد کا، یہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں۔ ایک دفعہ ایک آواز آئی کہ جناب سکینہ نے کہا کہ دیکھو ہمیں اپنے بابا خواب میں آئے ہیں، جیسا کہ ارباب مقاتل نے بیان کیا ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ ایک دفعہ بیویوں میں کوہرام مچا، بچی نے گریہ بلند کیا، گریہ اتنا بلند ہوا کہ بچی گریہ کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ اب جو شانہ ہلا کر دیکھا گیا ہوگا تو بچی کی روح بدن سے جدا ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا سید سجاد نے دفن کس طرح کیا، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا امام سجاد کی بارگاہ میں، مولا کائنات کی بارگاہ میں، کہ مولا کائنات آپ نے بھی رات کی تاریکی میں ایک معصومہ کو مدینے میں دفن کیا تھا۔ وہ معصومہ رسول کی بیٹی فاطمہ تھی۔ امام سجاد نے بھی ایک معصومہ کو قید خانے میں دفن کیا، وہ معصومہ حسین کی کمسن یتیمہ تھی۔ لیکن میں کہوں گا مولا کائنات سے فرق ضرور ہے۔ اے مولا کائنات، یہ جو آپ کی پوتی زندان شام میں دفن ہوئی ہے، اس کے گال تماچوں کی وجہ سے سرخ تھے، کانوں کی لوئے خون آلود تھی، بابا کا سر سامنے تھا، شمر کے تماچے تھے، تازیانوں کی اذیت تھی، پھوپیاں تھی، پھوپیوں کی مظلومیت تھی، بابا کی مظلومیت تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين
پروردگار وکفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا اکفنا ما همنا، پروردگار جو پریشانیاں ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، قلق گھبراہٹیں، ان سب کو مولا حسین کے بچوں کی یتیمی کے صدقے میں دور فرما. پروردگار جو لوگ مسافرت کریں خیریت کے ساتھ ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دے. پروردگار جو اس ہمارے شہر میں بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار بانی مجلس کے تمام مرحوم و مرحومات کی مغفرت فرما. پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو پرسے کے لائق بنا، ان کے ظلم میں تعجیل فرما، ان کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بہت دکھ کم
رستا ہے بی بی، نہیں معلوم کرتا ہو گیا تر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، قیامت ہے بقا زندہ کے اندر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے۔ نہ کی قسمت نے تجھ پر مہربانی، بڑی غمناک ہے تیری کہانی، سکون پایا نہ بابا سے بچھڑ کر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، قیامت ہے بقا زندہ کے اندر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے۔ ہنسا تھا تیر کی زد پر جو رن میں، ہوا شامل وہ غم کی انجمن میں، تمہیں روتی ہے بی بی روح اصغر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، قیامت ہے بقا زندہ کے اندر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے۔ دہن چھدتا ہوا بھیا کا دیکھا، گلا کٹتا ہوا بابا کا دیکھا، رہا آنکھوں میں ہر دم غم کا منظر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، قیامت ہے بقا زندہ کے اندر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے۔ ہوئی ہے غیر حالت خستہ تن کی، کہاں دفنائے میت کو بغن کی، کٹھن ہے مرحلہ عابد کے اوپر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے، قیامت ہے بقا زندہ کے اندر، سکینہ غم اٹھا کر سو گئی ہے۔ تڑپ دل کی نہ کم ہوتی ہے گلشن، قیامت ایک رقم ہوتی ہے گلشن، سلیم اکبر پڑھو نو